الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، ماہ مقدس رمضان المبارک کے مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، گھروں پر نمازیں، نفل نمازیں، فرض نمازیں اور تراویح کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ بہت سارے علاقوں پر بہت زیادہ پریشانی ہے کرونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے۔ اس وقت ہمیں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ رو رو کر اپنے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ مقدس میں رب العالمین نے اپنی رحمت اور اپنی برکت کا جو نزول اللہ رب العالمین کرتا ہے، ممکن ہے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں اور ہم اس مہاماری سے نکل جائیں اور اس مہاماری سے ہم جیت جائیں، آسانی سے ہمارے یہاں سکون کا، پورے دیش میں امن و امان کا ماحول بن جائے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ہم سب کی شادی ہو جانے کے بعد میں جو بڑی چنتا ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے بچے بہتر کیسے بنیں، ہمارے بچے اچھے کیسے بنیں۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح سے وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ہم سب اپنے گھروں پر ہیں، تو آج میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے 4 طریقے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ وقت دیں اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں۔ دین اور دینی تعلیم کی اہمیت اور عظمت پر ان کے سامنے گفتگو کریں، ان کے سامنے جملے بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سنہرے واقعے ان کو سنائیں۔ واقعات سننے کا انسان عادی ہوتا ہے۔ بچوں کو بڑی دلچسپی، لوریاں جب نانی اور دادیاں پرانے زمانے میں سنایا کرتی تھی تو بچے ان کو سنتے تھے۔ اس وقت ضرورت ہے بچوں کو کہ انہیں حوصلہ دینے والے اور بیماریوں سے نمٹنے والے اللہ رب العالمین کی عظمت کے تعلق سے اور اسی طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جو، اور مہاماریوں سے کس طریقے سے، پریشانیوں سے کس طریقے سے صبر کے دائرے میں آگے اپنی زندگی کو بڑھایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس طرح کے واقعات اپنے بچوں کے سامنے آپ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے ساتھ آپ اپنے بچوں سے جب قریب رہیں گے تو آپ جیسے چاہیں گے اپنے بچوں کو ڈھال لیں گے، ان کی تربیت جیسے چاہیں اسی انداز میں آپ کر لے جائیں گے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس کو آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو آپ دوسرے وقتوں میں نہیں اپنا سکتے ہیں، لیکن اس وقت لاک ڈاؤن میں آپ بھرپور اپنے بچوں کو ٹائم دے کر، وقت دے کر ان کی تربیت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ایک گھر میں ایک چارٹ بورڈ لگائیں آپ، چاہے آپ پیپر پر لگائیں، پیپر کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بورڈ لگا دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس میں آپ رنگ برنگ کے یعنی کلر کے پین بھی لا سکتے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن ہے لیکن جو بھی پین آپ کے گھروں پر موجود ہیں، وقتاً فوقتاً آپ ان میں کبھی کوئی آیت لکھ دی، کبھی آپ نے کوئی حدیث لکھ دی، اس کے تعلق سے بتایا کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، یہ اللہ رب العالمین ہم سب کے پیدا کرنے والے کا ایک کلام ہے، اس کی یہ بات ہے۔ خوبصورت انداز میں، رنگ برنگے انداز میں، پھول کے انداز میں جب آپ ان کے سامنے بنائیں گے تو بچوں کا کھیل ہوگا، وقت بھی اور ٹائم بھی پاس ہوگا۔ ایسی جگہ پر آپ اس کو لگائیں جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، پھر اس پر کسی بچے کا نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ابتدائی زندگی دیکھیں گے تو صحابہ کرام کو آپ اعزاز دیا کرتے تھے، کسی کو کچھ آپ لقب دیا کرتے تھے، کسی کو کچھ لقب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی اپنے بچوں میں اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کے واقعات ان کے درمیان میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ نصیحت کا ایک لیٹسٹ اور نیا طریقہ ہے۔ پاکی اور صفائی کے بھی آپ ان کے سامنے تصویر بنا سکتے ہیں، یہ گندی تصویر ہے، یہ پاکیزہ کی، یہ صفائی کی تصویر ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایمان کا چارٹ بنا سکتے ہیں، ان کی 6 شاخیں آپ بنائیں، 6 ان میں یعنی پلرز بنا دیں آپ، 6 ان میں آپ تیر بنا دیں، پھر بنائیں کہ یہ ایمان کی ہماری 6 ارکان ہیں، ان کو بنا دیں آپ۔ اس طریقے سے اسلام کے ارکان آپ بنا سکتے ہیں، ان کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، یہ بھی ایک یعنی چھوٹا سا درخت بنایا آپ نے، اس میں پتیاں بنا دی اور ان میں پھل بنا دیے، پھلوں کو آپ نے بیٹیاں بنا دیا۔
کہیں پر آپ نے قرآن مجید کا ایک درخت بنایا، پھر اس میں آپ نے 30 اس میں پھل لگا دیے، قرآن مجید کی آیات بن گئی۔ جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ 5 ہیں۔ اس طریقے سے جو اسلام کی موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو آپ تصویروں میں اپنے بچوں کے سامنے سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کے سامنے ٹرین بنا سکتے ہیں، ان کے ڈبوں میں آپ کچھ الگ الگ اسلام کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں، کوئی گاڑی بنا سکتے ہیں، کوئی آپ درخت بنا سکتے ہیں، ندی نہر نالے بنا سکتے ہیں، آپ گھر بنا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے مسجد کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ ایسے مسجد میں ممبر ہوتا ہے، پھر یہاں پر ایک ایسا ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے آپ قبرستان اور قبر بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جانا ہے، حشر کے میدان کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے بچوں کے سامنے سمجھا کر ان کا جو خراب جو ٹائم تھا یا جو ٹائم وہ خراب کر رہے تھے غلط چیزوں میں، گالیوں میں اور غلط صحبت میں بیٹھ رہے تھے، آپ نمبر 1 تو وہاں سے بچا لیں گے، اور نمبر 2 آپ ان کو صحیح صحبت اور اچھی باتیں ان کو بتائیں گے، تو دونوں طریقے سے بچوں کا یہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور نور ہدایت ہے۔ یہ نور ہدایت ہم سب کے لیے ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کے سامنے اس کے نمونے، اس کی آیتوں میں جو واقعات ہیں، مچھر کے واقعات ہیں، جو کہانیاں ہیں، چونٹی کی کہانی ہے قرآن مجید میں، نبیوں کے الگ الگ کہانیاں ہیں، ان تمام کہانیوں کو، واقعات کو ہم اپنے بچوں کے سامنے ایک نور ہدایت کو دل میں نیت کر کے اپنے بچوں کے سامنے ہم اور آپ ان کو سنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کے واقعات ان کو سنائیں، قرآن مجید کے بارے میں ہر دن کچھ نہ کچھ معلومات اپنے بچوں کے سامنے آپ پیش کریں، کیونکہ قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس سے ہمارے گھروں کے اندر برکت نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید ایک بابرکت کلام ہے، اس سے جتنا آپ اپنا رشتہ مضبوط کریں گے اتنے ہی آپ صحیح انداز میں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو پاکیزہ بنا سکیں گے۔ چوتھا طریقہ بچوں کی تربیت کا یہ ہے کہ اسلامی جو عبارت ہے اور اسلامی جو کلمات ہیں ان کا اپنے بچوں کے سامنے آپ قصداً جان بوجھ کر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ماشاءاللہ کہیں، بار بار آپ بارک اللہ کہیں، حیاک اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ کہیں، کسی غلط چیز کے ہو جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، کسی چیز کے لانے پر، کوئی کام اچھا کرنے پر جزاکم اللہ خیر کہیں، اور قسم وغیرہ صرف اللہ رب العالمین کی کھائیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو ہمارے درمیان سے نظر کو، بری آفتوں کو بھی ہمارے پاس آنے سے بچاتے ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکت نازل فرماتا ہے۔ یہ ایسی کلمات ہیں جن کی وجہ سے کئی مرتبہ ہم بڑی بڑی آفتوں سے بچ جاتے ہیں۔ ان تمام کلموں کی الگ الگ فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، لہذا ان کلمات کو آپ بار بار اپنی زبان پر لائیں۔ جب آپ اپنی زبان پر بار بار ان کلمات کا استعمال کریں گے، آپ کے بچے بھی استعمال کرنے لگ جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ کے بچے شیطان سے اور شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے لگیں گے۔ تو یہ چند بلکہ 4 اہم طریقے تھے جو اپنے بچوں کو آپ لاک ڈاؤن میں ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کو یہ طریقے اپنانے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ وہ بچے ہیں جب اچھے بنیں گے تو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے، اور یہی ہمارے بچوں کی دعائیں ہمارے لیے قبر میں جو عذاب ہوگا اس سے نجات کا، اور ہمارے لیے ذریعہ بنیں گی، رحمت کا ہمارے لیے ذریعہ بنیں گی، عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ بنیں گی، آخرت میں ہمارے لیے ان کی دعائیں کام آئیں گی۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بہت سیریس انداز میں سنجیدگی سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔